الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ذی وقار علماء کرام دوست واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شان میں مقام میں ساری مخلوق سے اعلیٰ و افضل ہے۔ جو شان اللہ نے آپ کو دی ہے اس کی خبر قرآن پاک وچ موجود اور حدیث اندر بھی آپ دی شان مقام عظمت رفعت جو ہے اس کا ذکر موجود۔ شان وہی ہے جو اللہ نے دی ہے اور جس کی خبر قرآن اور حدیث میں۔ سارے مسالک شان مصطفیٰ تسلیم بھی کر دینے اور بیان بھی کریں، لیکن انہوں نے بیان اور آل الحدیث دے بیان ایک فرق ہے۔ باقی سارے فرق اپنی عقیدت محبت اس قدر مستغرق ہو چکے ہیں کہ انہیں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیان کی جس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، احادیث میں نہیں۔ اللہ پر بھی جھوٹ باندھا اور نبی علیہ السلام کی ذات پر بھی جھوٹ باندھا۔ آپ ذرا سوچیں، شان تو اللہ نے دی ہے، تو جڑی شان قرآن اور حدیث بیان نہیں ہوئی، علماء ہو یا واعظین ہو یا خطبان ہو مقررین ہو، کس نے خبر دی ہے کہ یہ شان مصطفیٰ ہے؟ اللہ پر جھوٹ باندھنا ظلم ہے، اور نبی علیہ السلام کی ذات پر جھوٹ باندھنا، حضور کی حدیث ہے صحیح البخاری میں کہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس بات کا خطرہ سے کہ میری شان بڑھائی جائے، اس واسطے آپ نے اپنے اصحاب، اپنی جماعت اور اپنی امت کی اصلاح فرمائی اور ارشاد فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، تو سب میری شان نہیں بڑھانا اس طرح جس طرح عیسائیوں نے اپنے نبی عیسیٰ ابن مریم دی شان کو بڑھایا۔ دوسری حدیث ہے، ایھا الناس لا ترفعونی فوق قدری، اے لوگو میری شان نو، میرے مقام نو، میرے مقام تو اوپر نہ لے جانا، جو میری شان ہے بس اسے نو ہی بیان کر۔ آپ کی شان گھٹانا کفر ہے اور بڑھانا شان گمراہی ہے۔ ذرا تسی آپ سوچو کہ جس ہستی دی شان بڑھانا گمراہی ہوئے اور گھٹانا کفر ہوئے، اس ہستی دی شان نو سمجھنا کتنا ضروری ہوئے۔ گمراہی تو بچن نہیں،
کفر جان تو بچن نہیں ضروری ہے کہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معرفت اور پہچان اور علم ہو. یہود و نصارہ محبت عقیدت پہلے برباد ہو چکے تھے. انہوں اپنے اپنے نبی نو محبت عقیدت پیار شان بڑھا کے اللہ کا بیٹا جز اور حصہ قرار دے چکے تھے. ساتھ ہی وہ حدیث بھی ہے صحیح البخاری ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک میری امت وہی کام نہ شروع کر دے جڑے کام یہود و نصارہ کر دے سن. تو یہود و نصارہ اپنے انبیاء دی شان بڑھا دے سن, اپنے اپنے انبیاء نو اللہ دا جز اور بیٹا قرار دے دے سن. پیغمبر دی حدیث ہے, آپ دی خبر ہے. اور جس طرح خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد اسماعیل عتیق صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ دی حدیث وہی ہے اور یقینی خبر ہے کہ جو رسول رحمت نے فرمایا وہ ہو کے رہے گا. جب آپ نے فرما دیا کہ میری امت یہود و نصارہ کے طریقے پر چل نکلے گی. یہود و نصارہ کی کرتے سن, وہ اپنے انبیاء کی شان بڑھاتے تھے. تو میری امت میں ایسے گروہ پیدا ہوں گے جو شان بڑھائیں گے اپنے اپنے نبی کی شان. جیسا یہود و نصارہ نے بتائی اسی طرح میری امت کے لوگ بھی میری شان بڑھائے. وہ شان بڑھانے والے کون ہیں؟ ذرا سوچئے, بڑھانے والے کون ہیں؟ ہمارے بارے تو لوگوں کا نظریہ سوچ فکر یہ ہے کہ شان نعوذ باللہ گھٹان والے. تو پھر بڑھانے والے کون ہیں جس کی خبر رسول اللہ نے دی ہے؟ وہ بڑھانے والے تلاش کیجیے. اگر تلاش ہی نکلو گے تو انشاءاللہ مل جائے. کی خیال توجہ ہے تو انشاءاللہ میرے بعد وزیر اعظم صاحب کا خطاب ہوئے گا. بادشاہ تو پہلے سن لو تو پھر وزیر اعظم بیٹھے پھر نہ ہوئے گا. ذرا غور رہ توجہ فرمائی. تلاش ہی نکلو گے تو مل جائے, کیونکہ 75 سال پاکستان میں بڑے ہو گئے. ہر سال ماہ ربیع الاول اے شعر پڑھیا جانا سی, لکھیا جانا سی کہ سوائے ابلیس کے سبھی جہاں میں خوشیاں منا. بھائی ابلیس ایک ہے جو حضور کی خوشی نہیں مناتا, باقی سارے خوشی منا سوائے ابلیس. اسی سوچتے سا پتہ نہیں ابلیس کون ہوئے گا, کیوں کہہ رہا ہے, یعنی کس کو ابلیس کہہ رہے ہیں, کون ہوئے گا ابلیس. تو اللہ دی رحمت ہوئی 75 سال بعد لاہور تو ابلیس برآمد. سوشل میڈیا کی کلپ تو سب ویکھے ہونا کہ ابلیس بنایا. انہوں کالے کوئی لباس پوا کے برقع پوا کے بدصورت بنا کے انہوں رسی نال بن کے کھینچیا پھر نچایا کہ یہ ہے وہ ابلیس جو حضور کی خوشی نہیں منا رہا, ہم اس کو رسیوں سے باندھ کے اس کو نچوا رہے ہیں اور خوشی منوا رہے ہیں. ابلیس اصل سمجھتے سما پر شاید کوئی ساڑھے جو ہے گا, اللہ دی رحمت ہوئی گناہ دے وچوں ہی نکلے. یعنی وہ جڑا 75 سالہ تاریخ لب رہا صاحب, وہ ابلیس کون ہے, کیڑے مسلک کے کیڑے گروہ ہے سن ایسن پتہ چلے کہ وہ ابلیس بھی تسی سو جنہیں چھپایا ہوا سی وہ بھی مل گیا ہے. تے انہاں دی قسمت نو ہور بھی لگ گئی, اور بھی تساں ملتان چو برآمد ہوئی, وہ بھی نہ دے چوئیے. ابلیس بھی نہیں میں سے, ہور بھی نہیں میں سے. اللہ دی رحمت ہے کہ 30,000 ہور انہاں لبی, 10,000 دیتا نے 20,000 دا پرچہ ہویا. ہوراں دی 20,000 اور دیو. یاد رکھی ہور ہوتی وہ ہے جس کو ہر کوئی دیکھنے والا نہ ہو, جس کو پورے بازار جو دیکھا جائے وہ حور نہیں ہوتی, وہ کنجری ہوتی ہے, وہ طوائفہ ہوتی ہے. حور ہوندی ہے وَلَمْ يَطْمِثْهُنَّ قَبْلَهُمْ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. اللہ نے ساری خرافات سے اہل الحدیث کو محفوظ رکھا ہے. اللہ دی رحمت اور اس کا احسان ہے. سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شان کو پڑھانا نہیں, میری شان وہی بیان کرنا جو قرآن میں ہے اور جو حدیث میں.
بھلا سوچو قرآن و حدیث میں شان مصطفیٰ کوئی کم بیان ہوئی کہ ہم کسی اور کہانیوں کے ذریعے شان بیان کریں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی جو شان نہیں ہے وہ بیان کرنا نبی علیہ السلام کی شان نہیں، توہین ہے، تنقیص ہے، آپ کی تضحیق ہے نعوذ باللہ۔ جو شان ہے ہی نہیں حضور کی وہ بیان کرنا۔ دیکھئے سنن ابی داؤد اندر حدیث سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ ایک شخص ہے عربی سی دیہاتی سی نیا نیا مسلمان سے، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز تو بعد کچھ تواڈے صحابہ کرام نال گفتگو کرنا چاہنا، واز کرنا چاہنا، نصیحت کرنا چاہنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک۔ آپ نے نماز پڑھائی، سلام پھیرا، فرمایا میرے صحابہ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے رہنا، یہ تمہارا بھائی ہے، صحابی ہے اور نیا نیا اسلام میں داخل ہوا ہے، پوری طرح تربیت نہیں تھی نا، نیا نیا مسلمان ہوا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہوا ہے، تقریر کا واز کا ذرا اس کو شوق ہے، آپ ذرا اس کی بات سن لیں کیا کہتے ہیں۔ اس نے اللہ کی حمد و ثنا پڑھی اور صحابہ کرام کو نصیحت کرنے لگا، کہنے لگا لوگوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو کامیاب ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو کامیاب ہو جاؤ گے۔ بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ ٹھیک۔ اور ان دونوں کی نافرمانی نہ کرو، ناکام ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ۔ بس اتنے کہنے کی دیر تھی، نبی علیہ السلام ساتھ ہی تشریف فرما تھے، آپ نے اس بندے کا، اس عرابی کا پلہ پکڑ لیا اور کھینچا اور فرمایا بیٹھ جاؤ، تو انتہائی برا خطیب ہے۔ وہ بیٹھ گئے، مجمع پر سکتہ تاریخ، یہ برا خطیب ہے۔ نبی علیہ السلام تو کیا کہہ رہا ہے؟ یاد رکھیے ظاہری طور پر کوئی بڑی بات نہیں کہی، کیا کہا ہے اس نے بطور خطیب و واعظ و مقرر کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو کامیاب ہو جاؤ گے، اور دونوں کی نافرمانی نہ کرو ناکام ہو جاؤ گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو پہلا تو جملہ کہہ رہے تھے وہ ٹھیک تھا، جو دوسرا جملہ کہا دونوں مجھے اور اللہ کو ایک صیغے میں، ایک ضمیر میں تو نے جمع کیوں کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو کامیاب ہو جاؤ گے۔ دوسرا جملہ بھی ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرو۔ تو نے دونوں کیوں کہا؟ اللہ اور مجھ کو تو نے ایک لفظ میں، ایک جملے میں، ایک ضمیر میں اکٹھا کیوں کیا؟ تو برا خطیب ہے، بیٹھ جا۔ حضور نے اس کو آگے بات نہیں کرنے دی۔ برا ہے وہ خطیب جو شرک بیان کرے، برا ہے وہ خطیب جو بدعت بیان کرے، برا ہے وہ خطیب و نعت خوان جو حضور کی شان میں غلو کرے، جو اللہ کی شان پیغمبر میں بیان کرے، جو اللہ کی صفات ہیں وہ مخلوق میں بیان کرے۔ اس سے بڑا برا خطیب رب کی زمین پہ کوئی نہیں ہوتا۔ سن لیجئے، یہ مخلوق میں سے کسی شخص کو داتا کہنا، مخلوق میں سے کسی بندے کو، کسی ولی کو، کسی بزرگ کو داتا کہنا، نبی علیہ السلام نے تو دونوں کا لفظ نہیں بولنے دیا کہ اللہ اور مجھے ایک جملے میں ضمیر میں تو نے اکٹھا کیوں کر دیے؟ اللہ بھی داتا ہو اور سید علی حجویری بھی داتا ہو، مجھے بتاؤ زمین نہ پھٹے، آسمان شک نہ ہو تو کیا؟ اس سے بڑا جملہ کیا ہو سکتا؟ بتایا جائے جب سید علی حجویری پیدا نہیں ہوئے تھے تو اس وقت داتا کون تھا، اور جب علی حجویری پیدا ہوئے تو اب
ابھی بچپن میں تھے، بتاؤ کب وہ داتا بنائے گئے اور ان کو کس نے داتا بنایا، کس عمر میں بنائے گئے؟ پھر جب تک زندہ رہے تو داتا تھے، موت کے بعد بھی داتا رہیں گے۔ یہ منصب، یہ مقام کس نے دیا ہے؟ مجھے بتلاؤ، رب کی زمین پر رب کسی کو داتا بنائے، اس پر کوئی دلیل پیش کیجئے۔ ہم محمد مصطفیٰ کو رسول مانتے ہیں، دلیل کے ساتھ مانتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ، کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہے۔ سیدنا ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں، دلیل کے ساتھ کہتے ہیں۔ سیدنا عمر کو فاروق دلیل سے کہتے ہیں۔ سیدنا عثمان کو غنی دلیل سے کہتے ہیں۔ شیر خدا کو علی حیدر جو ہے دلیل سے کہتے ہیں۔ حسنین کریمین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار دلیل کے ساتھ کہتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر و عمر کو بوڑھوں کے جنت میں سردار، جناب جو دنیا میں بوڑھے ہو کے فوت ہوں ان کے سردار ابو بکر و عمر کو کہتے ہیں، دلیل کے ساتھ کہتے ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح کو امین امت کہتے ہیں تو دلیل کے ساتھ کہتے ہیں۔ سیدنا حمزہ کو سید الشہداء کہتے ہیں تو دلیل کے ساتھ کہتے ہیں۔ جب صحابی رسول کو بھی دلیل کے ساتھ مانا جاتا ہے تو مجھے بتلاؤ کہ حضرت علی حجویری کو داتا دلیل کے ساتھ کہنا ہے۔ دلیل کہاں ہے؟ 30 پارے قرآن کے دلیل سے خالی ہے، احادیث طیبات دلیل سے خالی ہے۔ جب سید علی حجویری کو داتا کسی نے قرآن میں خبر نہیں ہے، حدیث میں خبر نہیں ہے، تو مجھے بتاؤ بنایا کس نے ہے؟ تم خود بنانے والے مرید ہو، مرید ہو کے عام انسان ہو کے تم نے داتا بنایا ہے۔ تمہارے بنائے سے ایم پی اے بن سکتا ہے، تمہارے ووٹوں سے ایم این اے بن سکتا ہے، تمہارے ووٹوں سے چیئرمین بن سکتا ہوگا، تمہارے ووٹوں سے کونسلر بن سکتا ہے۔ بندوں کے بنانے سے کوئی داتا نہیں بن سکتا۔ داتا ہونے کے لیے ضروری ہے اس کو بنانے والا کوئی نہ ہو۔ جس کو بنانے والا ہو وہ داتا نہیں ہوتا، بننے کا محتاج ہوتا ہے۔ جو محتاج ہوتا ہے وہ داتا نہیں ہوتا۔ داتا وہ ہوتا ہے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، ساری کائنات کا مالک بھی ہے اور ساری کائنات کا رازق بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، حاجت روا مشکل کشا۔ اللہ کی صفات، اللہ کی صفات مخلوق میں تقسیم کرتے ہو، میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما۔ حدیث ذرا سن لیجئے، نبی علیہ السلام موجود ہے۔ آنے والا شخص کہتا ہے نبی علیہ السلام کہ محبوب ایسے ہوگا جیسے اللہ اور اس کا رسول چاہے، ایسے ہوئے گا جس طرح اللہ اس کا رسول چاہے گا۔ نبی علیہ السلام سن لی، یہ محبت میں کہہ رہا ہے، پیار میں کہہ رہا ہے، عقیدت میں کہہ رہا ہے، ساڑی زبان ساڑے ملک دی رواج کے مطابق عشق میں کہہ رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو چاہیے تھا مسکراتے، خوش ہوتے، فرماتے تو ٹھیک کہہ رہا ہے، تو بڑا ثنا خان ہے، تو بڑا نعت خان ہے، تو بڑے حضور کے پیار میں، محبت میں، عقیدت میں یہ کہہ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے برداشت کیے؟ نہیں۔ اسی وقت، اسی محفل، اسی مجلس میں فرمایا تو مجھے اللہ کا شریک بنا رہا ہے، تو کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ اس کا رسول جیسے چاہے گا؟ کبھی آپ نے سنا ہے نعت خانوں کی زبانوں سے تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، کہ ساری مخلوق رسول اللہ کا دیا کھا رہی۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے، فرمایا عائشہ کوئی کھانے کے لیے چیز ہے؟ فرمایا کچھ نہیں ہے۔ ساری ازواج کے گھر پیغام بھیجا کچھ کھانے کے لیے چیز ہو؟ فرمایا 9-11 گھروں سے خبر آئی محبوب جی آپ کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ فرمایا پھر صدیق کی طرف چلتے ہیں، ان کے گھر کوئی کھانے کے لیے چیز ہوگی۔ تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدیق آگے سے آ رہے ہیں، فرمایا ابو بکر کدھر جا رہے ہو؟ یا رسول اللہ گھر کھان نہیں چیز کوئی، تمہاری طرف آ رہا تھا۔ فرمایا ہمارے گھر میں کوئی نہیں، آؤ سینہ عمر کی طرف جاتے۔ سینہ عمر کی طرف چلے تو آگے سینہ عمر بھی دوپہر کے وقت میں گھر سے نکل رہے ہیں۔ فرمایا عمر کدھر جا رہے ہو؟ محبوب جی گھر کھان لی چیز کوئی نہیں، اپنی بیٹی حفصہ تمہاری بیوی ہے سیدہ حفصہ، اور اپنی بیٹی حفصہ کے گھر آ رہا تھا، کوئی کھانے کے لیے چیز مل جائے گی۔ تینوں کائنات کے افضل ترین شخصیات
نبیوں میں مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں، اصحاب میں صدیق و عمر جیسا کوئی نہیں، تینوں کو بھوک لگی ہے، مدینے کی گلی میں کھڑے ہیں، مجھے بتاؤ تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں اس تمہارے شعر کی حیثیت کیا رہ گئی؟ ذرا سوچا ہے کبھی قرآن پڑھا ہے، حدیث پڑھی؟ کیا نبی علیہ السلام نے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر نہیں باندھے تھے؟ تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں ساری کائنات رسول اللہ کا دیا کھا رہی ہے، لوگوں کا عقیدہ ہے روزہ رسول پہ رزق اترتا ہے، آگے رسول اللہ دنیا میں تقسیم کرتے، جب حضور تقسیم کرتے ہیں تو پھر ہمیں کیوں دیتے ہیں؟ ایک مولوی سی وہ تقریر کرنے لگا ہے کہ بھابی جڑے نہ مجھے ریال آندے سعودی عرب تو ریال آندے، میں کہ حضور بھیج دن تکلیف کیوں ہو رہی؟ خود تو کہہ رہے ہو کہ حضور تقسیم کرتے ہیں رزق، پھر ریال تو حضور کے قبضے میں ہے نا، تو مدینے سے وہ بھیج رہے ہیں، پھر آپ پریشان کیوں ہیں؟ تسی بھی کہو یا رسول اللہ عاشق اسی ہاں، تھرنے اسی دینے مار اسی کھانے تے پیسے نہ دیتی جان دیو، حضور آدن بات تو اسی نماز انوی پڑھ دیو تو ان کیوں بھیجا، جڑے نماز محمدی پڑھا ان بھیجا گا؟ یا یہ مان لو تو یہ نہیں مان دے، پھر یہ مان لو کہ ساری کائنات کا رازق کون ہے؟ اللہ۔ پھر میں نے کہا گجرانوالہ کہ رزق دو قسم کا ہو، پھر وہ میرا کلپ جو ہے بریلوی مسلک کے مولوی اشرف واصف جلالی نے وہ میڈیا پر سنایا اور اس کا جواب دیا، اور جو جواب دیا وہ جواب بھی ایسے ہے کہ اس بندے کو سمجھ نہیں آئی کہ میں نے کہنا کیا ہے۔ میں نے کہا رزق دو قسم کا ہوتا ہے، ایک رزق حلال ہوتا ہے، ایک رزق حرام ہوتا ہے۔ سود رزق ہے لیکن حرام، رشوت رزق ہے لیکن حرام۔ رزق حلال رزق اب نبی پاک تقسیم کرتے ہیں نا، تمہارا عقیدہ ہے کہ رزق رسول اللہ تقسیم کرتے ہیں، اب مجھے بتاؤ رزق دو قسم کا ہوتا ہے، حلال بھی ہوتا ہے حرام بھی ہوتا ہے۔ حلال رزق تو حضور دیتے ہیں نا، تو پھر حرام کون دیتا ہے؟ ہوں پھنسے تو پتہ کی آتا ہے، حرام تو پھر حضور نہیں نہ دے سکتے، پھر حرام کے لیے رب رہ گیا، نعوذ باللہ۔ الا ساء ما يحكمون فما قدر اللہ حق کا قدر ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ یہ ان چیزوں کی نسبت پیغمبر کی طرف کیوں کرتے ہو؟ کہنے والا کہتا ہے ایسے ہوگا جیسے اللہ اس کا رسول چاہے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قل ما شاء اللہ وحدہ، اسی وقت کہے اس طرح ہوگا جس طرح میرا اکیلا اللہ چاہے گا۔ دیکھ لیجیے میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کے جنازے میں تشریف لے آئے، منافق دی جنازے دی، مشرک دے جنازے دی ہجے حرمت ممانت نہیں سی، اختیار تھا حضور کو، استغفر لو مولا تستغفر لو، مانگ لے آپ کی مرضی، پڑھا دے آپ کی مرضی، نہ پڑھائیں آپ کی مرضی، معافی کو نہیں ملی، لیکن اختیار تھا پڑھانے کا۔ نبی علیہ السلام چلے، سینہ عمر فرمان بھی لگی یا رسول اللہ منافق ہے، فرمایا میں نے اللہ نے اختیار دیتا ہے پڑھنے پڑھانے کا، نہ پڑھنے کا پڑھنے کا، میں پڑھوں۔ سینہ عمر رک گئے، جنازے اندر سینہ ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی، اتنی پاک باز ہستیاں جنازے میں شریک ہے، مصلی امامت پہ رسول اللہ تشریف لائے، نماز جنازہ پڑھا دیا عبداللہ بن ابی کا۔ بیٹا آیا اس کا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی ہے، کہنے لگا یا رسول اللہ میرا ابا عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا دے۔ آپ نے فرمایا پڑھا دوں گا۔ یا رسول اللہ قمیض اپنی دے دیں کفن اندر، شاید میرا ابا بخشیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی قمیض پاک دے دی، قمیض بھی لے گئی، کفن قمیض رسول، جنازہ حضور نے پڑھایا، پھر وہ میت کو چوک کے قبرستان لے گئے، پھر نبی علیہ السلام گھر تشریف لے آئے۔ اس تو اگلا حصہ صحیح مسلم میں، جہاں تک بخاری میں اگلا حصہ صحیح مسلم میں کتاب الجنائز میں۔ پھر نبی علیہ السلام نے خیال آیا، پھر آپ اٹھے قبرستان چلے گئے، دور سے آواز دی عبداللہ تیرا بابا ابا دفن ہو گیا۔ فرمایا قبر جو اتار دیتا ہے جی مٹی نہیں پائی، فرمایا میت باہر کڈو، ایک اور ترلا ماری کوشش کریے شاید تیرا ابا بخشیا جائے۔
میت نو باہر کٹوایا. حضور نے اپنے ران مبارک ہوتے اس دی میت کا سر رکھ کے اپنا لعاب مبارک نکال کے اس کے منہ کے اندر ڈالا. حضور چہرے پہ ملا, فرمایا ہن دفن کر دے. جب ہن دفن ہویا ہے نا, محبوب کھڑے نے قبر پر کہ میں دعا کروں گا. اب جبریل آئے تو اسی کہتے ہیں اختیار مختار کل. قرآن کہتا ہے دیو یہ اختیار بھی واپس. پہلے اختیار دیا ہوا تھا, جنازہ پڑھ سکتے ہیں, اب وہ دیا ہوا اختیار واپس. فرمایا محبوب حالانکہ پہلے آنا چاہیے تھا جب قمیض دے رہے تھے, جب قمیض حضور کی جا رہی تھی کفن میں شامل ہونے لئی, رب نے روکیا نہیں. جنازہ پڑھان لئی گئے, رب نے روکیا نہیں. پھر قبر استان تشریف لے کر روکا نہیں. میت کو نکلوا کے پھر لعاب لگاتے رہے, رب دیکھتا رہے, روکا نہیں. اب دعا کے لیے کھڑے انتظار میں. فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. اے محبوب آج تو بعد تواڈے لئی اور تواڈے منن والیاں لئی مشرک واسطہ جنازہ پڑھن دی اجازت. تسی ڈلی ڈلی آندے ہو, ہاں نہیں تسی پڑھ دے جاؤ سارے. تسی تے تیجے دن کالج ہی پہنچے ہوندے تو تے درس بھی جاری ہوندا ہے. وابی ہوے تے درس ہوندا ہے, دوجا ہوے تے کل ہوندا ہے. ہر قسم دے بیوقوف مولوی ہر مسئلہ کی لب جاندے. وہ کل کرتے ہیں, تم درس کروا لیتے. ہے دونوں کی صورتیں ایک, ہے دونوں بدعتی. چاہے وہ کسی روپ میں آئے, مولویوں کے روپ میں آئے, اہل حدیثوں کے روپ میں آئے, یا کسی اور روپ میں آئے, دونوں بدعتی ہے, دونوں کی عزت حرام ہے. من وقر لصاحب بدعہ فقد عان علی عدم الدین. جس نے اہل بدعت کی عزت کی, بدعتی کی عزت کی, اس نے دین گرانے میں تعاون کیا. مناظر اسلام حافظ عبداللہ شہپوری, اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے, فرمایا کرتے تھے ہم نے ساری بدعات کو چھوڑا ہے ایک جام کوثر کا گھونٹ پینے کے لیے. انا اعطیناک الکوثر. آج اس روش کو بدلا جا رہا ہے, کل کو درس قرآن میں بدلا جا رہا ہے, اور اس درس قرآن کی آڑ میں مسلک اور منہج کو چھوڑا جا رہا ہے. جی ہم وہاں جا کے منع کریں گے, روکیں گے. منع کیا ہے؟ وہ جو تم کر رہے ہو, وہ کر رہے ہو, وہ بدعت ہے. اہل میت کے گھر اکٹھ اجتماع, یہی تو بدعت ہے. انہی کے گھر کے کھانے تو بدعت ہے. انہی کے گھر کا خرچہ تو پیسہ لے کے جانا تقریر کا, یہی تو منع ہے. وہ کہاں ہے آیات جو ہمارے اسلاف پڑھا کرتے تھے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل. جو باطل طریقوں سے مولوی اور پیر مال کھاتے ہیں, وہ کون سے طریقے تھے؟ وہ یہی تو طریقے تھے. ہم کہتے تھے یتیموں کا کل کے نام پر, یتیموں کا مال کل کے نام پر, 7ویں اور 40ویں کے نام پر کھانا حرام ہے. یہی ہے لیاکلون اموال الناس بالباطل. آج درس قرآن تیسرے دن ہو, 7ویں دن ہو, 10ویں دن ہو, 40ویں دن ہو, میت کے سارے ثواب کے لیے ہو, اس کا اکٹھ اور اجتماع ہو, اور کھانے کھا کے اور پیسے لے کے جائے, تو یہی لیاکلون اموال الناس بالباطل ہے. سن لیجئے, پیغمبر رحمت کے دین کو نہیں بدلنے دیں گے, اور منہج سلف کو نہیں بدلنے دیں گے, اور بدعات کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے. اپنی جماعت کو آج بھی سنت پہ قائم رکھا ہے, انشاءاللہ ہم قیامت تک سنت پہ قائم رہیں گے. نعرہ تکبیر. ترجمان مسلک
کے اکیل حدیث سید سبتین شہادت نیسا ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری، اے میرے محبوب اس قبر پہ کھڑے نہیں ہونا اور دعا نہیں کرنی اور آئندہ ان قبر مشرکوں کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ روک دیا گیا نبی علیہ السلام کو۔ نبی علیہ السلام چاہتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی بخشیا جائے، فرمایا قل ما شاء اللہ وعدہ، اسی طرح فوری کہے ہوئے گا جو میرا ایک اللہ چاہے گا جو سمجھ نہ آئے۔ صحیح البخاری اندر ایک اور حدیث پاک، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد اندر آپ زخمی ہوئے، زخمی حالت کیفیت دے اندر آپ دے دندان مبارک دے حصہ شہید ہو چکا ہے، آپ دے چہرے پاک دو اندروں خون جاری ہے، سر پاک دو بھی خون جاری ہے۔ آپ جذبات و جلال اندر آئے اور فرمان لگے یہ لوگ نہیں بخشے جائیں گے، یہ لوگ نہیں بخشے جائیں گے، یہ لوگ کبھی فلاں نہیں پائیں گے، یہ لوگ کبھی جنت میں نہیں جائیں گے جنہاں اپنے نبی دا چہرہ زخمی کیتا ہے، جنہاں میرا چہرہ زخمی کیتا ہے کدے جنت نہیں جان گے۔ اسی ویلے جبریل آئے، فرمایا لیس لک من الامر شیء، لیس لک من الامر شیء۔ پوچھی علماء کرام کو کیا معنی ہے، کیا معنی ہے اس جملے کا قرآن پاک؟ فرمایا لیس لک من الامر، لیس لک من الامر شیء، محبوب جی ہے تہاڈا اختیار، اے جنت دینا جہنم دینا معاف کرنا ہے میرا اختیار ہے۔ جنت حسین دی، جنت حسین دی، اسی حسین دے، اسا نہیں جانا تے جنت کنے جانا؟ جنت حسین کی نہیں ہے، اس جنت میرے رب کی ہے۔ حسین جنت کے نوجوانوں کی سرداری اللہ نے بخشی ہے، یہ مقام و اعزاز ہے، ان کو جنت رب نے بخشی ہے۔ جنت کا مالک میرا رب ہے۔ رافضی جس زمرے میں کہتے ہیں ان کا ذہن و نظریہ عقیدہ اور ہے، وہ کہتے ہیں جنت ان کی ہے، جو چاہے جس کو چاہیں وہ بھیجیں، جس کو نہ چاہیں وہ نہ بھیجیں۔ نہیں نہیں، جنت رب کی ہے، جو نصیب میں نہ لکھا وہ حسین سے مانگو۔ یہ کیا ہے؟ جو مقدر میں نہیں لکھا وہ حسین سے مانگ لو، جڑا مقدر لکھا وہ اللہ سے لے لو، اور جو مقدر میں نہیں لکھا رب نے وہ حسین سے لے لو۔ گاڑیوں کے پیچھے یہ جملہ لکھا ہوا ملے گا۔ میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی فرمایا اے لوگ جنت نہیں جان گے جنہ میرا چہرہ زخمی کیتا ہے۔ اسی ویلے جبریل آئے، فرمایا لیس لک من الامر شیء۔ کھولیے صحیح البخاری کتاب التفسیر، نبی علیہ السلام کو جبریل آئے، فرمایا لیس لک من الامر شیء۔ محبوبہ جنت دینا ہے کہ اختیار، اے رب دا اختیار۔ یہ تو سا جملہ کیوں ارشاد فرما لیس لک من الامر شیء، یہ تہاڈا اختیار نہیں ہے، رب دا اختیار ہے۔ محبوب جی جنہ تہاڈا چہرہ زخمی کیتا ہے، جنہ آج تہانوں زخمی کیتا ہے، انہاں نو ان قریب ہدایت دے کے تہاڈا صحابی بنا کے انہاں دے غلطیاں معاف کر کے جنت رب داخل کرے گا۔ لیس لک من الامر شیء۔ پھر وہی لوگ آئے جنتی بنے، مغفور ہوئے، صحابی بنے، صحابیت جنہ فرشت اندر آئے۔ مان لیجئے اگر جناب شان مصطفیٰ وہ بیان کروں جڑی قرآن اندر ہے، حدیث پاک اندر ہے، والضحیٰ دے چہرے والے یہ شان مصطفیٰ کی رب نے بیان نہیں فرمائی، واللیل دیا زلفاں والے یہ شان مصطفیٰ کی رب نے بیان نہیں فرمائی، وہی یاسین وہی طہا یہ شان رب نے بیان نہیں فرمائی۔ وہ شان بیان کرو بلغ العلا بکمالہ، یہ شان رب نے بیان نہیں فرمائی۔ بلغ العلا بکمالہ، وہ بلندی پہ پہنچے اپنے کمال کے ساتھ، بلندی پہ گئے اپنے کمال کے ساتھ، معراج پہ گئے اپنے کمال کے ساتھ۔ اشار شیر آندہ ہے قرآن کی آندہ ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔
معراج پہ کون لے گیا ہے؟ اچھی رب دی ذات سبحان الذی اسرا بعبدہ. قرآن کافی ہے شان مصطفیٰ علیہ، حدیث کافی نے مصطفیٰ علیہ السلام دی شان نہیں. قرآن سارا پڑھیے جتے بھی شان مصطفیٰ دا تذکرہ ہوئے گا اللہ نسبت اپنے ول کر کے فرماندا ہے شان میں عطا فرمائیے. انا آتیناک الکوثر، شان حسن عطا فرمائیے. ورفعنا لک ذکرک، یہ ذکر اساں بلند کیتا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب جی عصیتوں عطا کریں گے راضی ہو جاؤں گے. نون والقلم